ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الروم کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ العنکبوت مکمل کر چکے، 8 نشستوں میں ہم نے اس کو مکمل کیا۔ سورۃ الروم ہم 7 نشستوں میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، جس کی آج ہم پہلی 7 آیات کو سمجھیں گے۔ ان 7 آیات کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھیے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پھر آپ کو ان 7 آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، 60 آیات پر مشتمل ہے، 6 رکوعات ہیں اس کے۔ مکی اور مدنی کا جو فرق ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ مکی اور مدنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ ساری مدنی صورتیں ہیں، خواہ وہ آسمانوں پہ دی گئی ہوں یا مکہ ہی میں نازل کیوں نہ کی گئی ہوں۔ یہ سورۃ الروم 590 میں نازل کی گئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید دیتے ہوئے 5 سال گزر گئے تو اس کے بعد یہ سورۃ الروم نازل ہوئی۔ اور اسی سال ہجرت حبشہ کا بھی حکم آیا تھا کہ مکہ والوں نے دعوت توحید کی وجہ سے ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت حبشہ کرنے کی اجازت دی۔ اسی سال فارسیوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہوا۔ یہ فارس اور روم 2 سپر پاورز تھیں۔ ان کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو کیسر و کسریٰ کہتے تھے۔ یہ جو فارس ہے اس کا اب جو موجودہ نام ہے وہ ایران ہے۔ 22 مارچ 1935 کو بین الاقوامی سطح پر اس کا نام ایران رکھا گیا، اس سے پہلے اس کو فارس کہا جاتا تھا۔ ان علاقوں کی خبر آئی مکہ میں کہ رومی مغلوب ہو گئے اور فارسیوں کو یعنی ایرانیوں کو فتح مل گئی۔ یہ جب خبر آئی، اس خبر کے بارے میں ابھی آگے بات کروں گا، آپ اتنا بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ 2 بڑی بڑی سلطنتیں ہیں جن کے بادشاہ کیسر و کسریٰ کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مفتوح ہونے کی خبر دی، بشارتیں دی۔ آپ بشارت کا سلسلہ دیکھیے، وہیں سے شروع ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ولادت باسعادت کے موقع پر ان کے ایوانوں میں زلزلہ آیا، ان کے 14 کنگرے گر گئے، ہزاروں سال سے روشن آتش کدہ جو ہے وہ بجھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ان کے ہاں اور بھی بہت ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، اب اس کا موقع نہیں کہ اس کی تفصیلات کو بیان کیا جائے۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پر دیکھیے، خندق کھودتے ہوئے جب آپ کے ساتھیوں نے ایسی جگہ پر کدال ماری جو انتہائی سخت تھی، وہ جگہ ٹوٹ نہ سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ نے کدال کو اٹھایا اور آپ نے اس چٹان کے اوپر اس کدال کو مارا، تو اس کدال کے اندر سے آواز بھی آئی اور روشنی بھی نمودار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے فارس و شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں اور میرے اوپر ان کے محلات کو روشن کر دیا گیا۔ تو یوں ان 2 بڑی سلطنتوں کے مفتوح ہونے کی بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دیتے رہے۔ ایک وہ موقع بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو مکہ والوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ لینے پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر فرمایا۔ بہت سارے لوگ تلاش میں نکلے، ان میں سراقہ ابن مالک بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں پہنچتا پہنچتا آخر قریب پہنچ گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پھر اس کا اونٹ جو ہے وہ کئی بار زمین میں دھسا، پھر نکلا، آخر کار اس کو احساس ہوا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اللہ ان کو غلبہ عطا کرے گا۔ تو وہ موقع تھا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دی کہ اے سراقہ، وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں کے مفتوح ہونے کی بشارتیں دیتے رہے۔ ان دو علاقوں کی مذہبی حیثیت بھی دیکھ لیجئے۔ ان دو علاقے، یہ جو روم اور فارس ہے، اس دور میں روم عیسائی سلطنت تھی۔ سن 300 عیسوی میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور یہ جو فارس تھے یہ مشرک تھے، آتش پرست تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ تو اس لحاظ سے مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارسیوں کے ساتھ تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ رومیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ رومی جو تھے وہ اللہ کی کتاب یا آسمانی کتاب کے قائل تھے اور آخرت کے بھی قائل تھے، اور تیسرے نمبر پر اس وجہ سے بھی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی کہ یہ جو نجاشی بادشاہ تھا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پناہ دی تھی مشرکین مکہ کی مخالفت کے باوجود، تو وہ بھی چونکہ نجاشی بادشاہ بھی عیسائی تھا، کرسچن سٹیٹ تھی وہ، تو اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ اب یہ ساری سچویشن آپ ذہن میں رکھیں گے کہ 5 نبوی میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر پہنچی اور فارسیوں کے غالب ہونے کی خبر پہنچی، تو اہل مکہ یعنی مشرکین مکہ نے بغلیں بجانا شروع کر دی کہ دیکھو ہمیں فتح مل گئی، دیکھو وہ بھی آتش پرست ہیں، کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں ہیں، آخرت کے قائل نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کو فتح مل گئی، اور جو آسمانی کتاب کے قائل ہیں، آخرت کے قائل ہیں، ان کو مفتوح کر دیا گیا، وہ مغلوب ہو گئے، تو ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوئیں، اس میں یہ سورہ روم نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے 2 پیشن گوئیاں فرمائی۔ ایک پیشن گوئی تو یہ کہ چند ہی سال گزریں گے رومی پھر غالب آ جائیں، اور دوسری پیشن گوئی یہ فرمائی کہ مسلمان بھی اس دن خوش ہوں گے، یعنی بدر کا میدان ہوگا اور بدر میں اسی دن اہل ایمان کو بھی فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ 2 پیشن گوئیاں تھیں جو اللہ نے سورہ روم کے آغاز میں ہی ذکر کر دی کہ پہلی 7 آیات میں دونوں پیشن گوئیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ابھی چند باتیں اور دیکھیے۔ جب یہ پیشن گوئی نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور جا کے مکہ والوں سے کہا کہ تم اتنا نہ اتراؤ، یہ جو فتح ہوئی ہے چند ہی دنوں کے بعد یہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جائے گی، رومی چند سالوں کے اندر غالب آ جائیں گے۔ اب ان کی ایمانی کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی زمینی حقائق بالکل خلاف ہیں، کوئی اسباب و وسائل ایسے نظر نہیں آ رہے کہ رومیوں کو فتح مل جائے گی، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ 100% یقین ہے، تو جا کے مکہ والوں سے یہ بات کر دی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو ان میں سے ابی ابن خلف کھڑا ہوا اور کہنے لگا اچھا فتح مل جائے گی تو لگاؤ شرط۔ اس وقت تک
شرط کی اور قمار کی حرمت نازل نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر تیار ہو گئے تو 3 سال کی شرط لگی اور اس کے بدلے میں 10 اونٹ دیے جائیں گے۔ شرط طے ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بڑھا لو اور اونٹ بھی بڑھا لو، کیونکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں آیت میں وہ ہیں فی بضع سنین، کہ چند سالوں میں، تو اس بضع کا جو اطلاق ہے وہ 3 سے 9 سالوں تک ہوتا ہے، تو آپ سال 9 کر لیں اور اونٹ بے شک 100 کر لیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کے ان سے یہ بات کی، تو ابی ابن خلف جو تھا وہ تو دیکھ رہا تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے، زمینی حقائق کچھ اور ہیں، اسباب و وسائل ایسے نظر نہیں آ رہے کہ رومیوں کو پھر فتح مل جائے، تو وہ اس پہ بھی تیار ہو گیا۔ 9 سال طے کر لیے اور 100 اونٹ طے کر لیے۔ اب یہ وقت گزرتا رہا، یہ پیشن گوئی نازل ہوئی تھی سن 615 میں، ٹھیک 9 سال بعد سن 623 میں جب سن 2 ہجری تھا، دونوں پیشن گوئیاں پوری ہو گئی۔ ادھر رومیوں کو فتح مل گئی، ادھر بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو فتح نصیب ہو گئی۔ تو شرط کے مطابق 100 اونٹ مل گئے۔ اب آ گئی تھی حرمت شرط کی بھی اور قمار کی بھی۔ تو یہ جب 100 اونٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں کو صدقہ کر دو۔ تو اب یہ سارا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اب ان 7 آیات کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ میں اس کی تفصیل سورۃ العنکبوت کے شروع میں بیان کر چکا ہوں، جو حضرات دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں۔ یہ قریب کی زمین جزیرہ نمائے عرب کی قریب ترین زمین جہاں ان کے مابین جنگ ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا جس میں پیشن گوئی دی گئی، پہلی پیشن گوئی ہے یہ، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، کہ وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ تو یہ تھی وہ پیشن گوئی کہ چند ہی سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ آگے فرمایا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کے لیے ہے اختیار پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی رومیوں کے مغلوب ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی کو فتح سے ہمکنار کر دے، کسی کو شکست دے دے، تو یہ اللہ کے امر تکوینی ہیں۔ بندہ پابند امر تکوینی کا نہیں، بلکہ انسان پابند ہے امر تشریعی کا۔ شریعت کیا کہتی ہے، اب حالات کیسے ہیں، ہم شکست کھا چکے، آسمانی ہدایات ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا حکم دے رہی ہیں، بندے نے اس امر کے مطابق زندگی گزارنی۔ کسی کو فتح دے دے، کسی کو شکست دے دے، حالات کیسے آ جائیں، کٹھن آ جائیں، آسانی والے آ جائیں، ہر جگہ پہ شریعت کی پوری رہنمائی موجود ہے، انسان نے اس کی اتباع کرنی ہے بس۔ تو یہ جو بھی معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، پہلے ہو یا بعد میں معاملہ سب اللہ کے اختیار میں۔ آگے دوسری پیشن گوئی دی گئی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے، جس دن رومی غالب آئیں گے نا، اسی دن اہل ایمان بھی خوش ہوں گے۔ تو یہ وہ مقام ہے جب غزوہ بدر میں اہل ایمان کو خوشی نصیب ہوئی۔ اب دیکھ لیجئے یہاں بھی اسباب و وسائل کی کتنی کمی تھی، افرادی قوت کی کتنی کمی تھی، اس کے باوجود اللہ نے بدر میں فتح عطا کر دی اور اس طرف رومیوں کو بھی غلبہ عطا کر دی۔ تو یہ دونوں پیشن گوئیاں اپنے اپنے وقت پر پوری ہوئی۔ بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اللہ جس کی مدد کرتے ہیں ان کو فتح مل جایا کرتی ہے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تو یہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں کس کو فتح دوں، کس کو شکست میں مبتلا کر دوں،
جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا سورۃ العنکبوت میں کہ یہ جو رزق کی کمی بیشی ہوتی ہے، اس سے بھی یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ کون سا بندہ حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے۔ یہ رزق کی تقسیم اللہ کے اختیار میں، اس میں کمی بیشی سے اللہ آزمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فتح و شکست بھی ہم آزمائش کے ذرائع ہیں، جیسے اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران میں جب غزوہ احد کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے فرمایا، جب وقتی شکست ہوئی تھی اہل ایمان کو، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم یہ دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فتح دے دی، کبھی کسی کو شکست دے دی۔ تو یہ آزمائش کے ذریعے ہیں، اس بنا پر نہ آپ کسی کو حق پر کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو باطل پر کہہ سکتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غلبے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ کا وعدہ ہے، یہ رومی بھی مغلوب غالب آئیں گے اور اہل ایمان کو بھی فتح ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور نہیں اللہ اپنے وعدے کا خلاف کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہٰذا یاد رکھو، ہم نے جو پیشن گوئی کر دی ہے، جو وعدہ کر دیا ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ رومی بھی فارسیوں پر غالب آ کے رہیں گے اور اہل ایمان بھی بدر کے اندر فتح حاصل کر کے رہیں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں وہ جانتے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کی نظر اسباب و وسائل پر ہوتی ہے، اللہ کی قدرتوں اور کمالات پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ بھی اسباب و وسائل، طبعی قوانین کا پابند ہے، یہ فزیکل لاز جس کے تحت اللہ نے اس دنیا کو چلا رہے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ بھی اس کا پابند ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسباب و وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ اسباب و وسائل کسی کے پاس آ جائیں تو ساری کی ساری نظر ادھر ہو جائے اور اللہ کی قدرتوں اور اختیارات سے نظریں ہٹ جائیں۔ کسی کے پاس جتنے بھی وسائل ہو جائیں، کتنے بھی اس کے پاس وسائل کے ڈھیر لگ جائیں، وہ اللہ کی قدرت اور اختیار سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ جانتے ہیں ظاہر دنیا کی زندگی سے۔ ظاہری سائنس و علوم میں تو بڑی مہارت ہے، ظاہری طور پر تو بہت آگے نکل چکے ہیں، ظاہری طور پر تو بہت ترقی کر چکے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، وہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ یعنی عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی جان و مال، وقت، صلاحیتیں آخرت کی کامیابی کے لیے صرف نہیں کرتے، اس سے غافل رہتے، اور وہ سارا کچھ ان کی سٹرگل، کوشش، جد و جہد دنیا کے لیے ہوتی، اسباب و وسائل پہ ان کی پوری نظر رہتی۔ تو اکثر لوگ جو ہیں اس سے غافل ہیں، آخرت کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ تو یہ وہ 7 آیات تھی جو پہلی نشست میں پڑھی، جس میں واضح ہو گیا فتح و شکست اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے فتح دے، جس کو چاہے شکست دے دے۔ انسان کو چاہیے ان حالات میں جس حالات سے بھی دوچار ہو تو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اب اسی پہ اکتفا کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اگلی نشست میں حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔